عصر عاشور میں خیموں میں آگ لگی نا تو ساری بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، یہاں تک کہ امام سجاد کے خیمے میں آئیں، آ کے سوال کیا اے سید سجاد خیمے جل چکے ہیں، ہماری چادریں چھن چکی ہیں، بتائیے ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر چلے جائیں؟ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، بیویوں سے کہیں باہر چلی جائیں۔ جناب زینب نے آواز دے کے کہا ام کلثوم ذرا بیویوں سے کہو اپنے اپنے بچے دیکھ لیں، سب کے بچے موجود ہیں۔ جناب امیر کی ایک بیٹی ہے نام خدیجہ ہے، جناب ام کلثوم نے پوچھا سب کے بچے ہیں؟ جناب خدیجہ نے کہا بی بی میرے دونوں بیٹے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے سینے میں دم۔ ساری بیویاں باہر آ گئیں۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بوڑھی بی بی ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ پشت پہ رکھ کے اپنی کمر کو سیدھا کرتی ہیں، بار بار جلتے ہوئے خیمے کے اندر چلی جاتی ہے۔ حمید کہتا ہے میں سمجھ گیا کوئی بہت ہی قیمتی شے رہ گئی ہے، کہ میں نے دیکھا وہ بی بی خیمے کے اندر گئی، اتنے میں دیکھا کسی جوان کو سہارا دے کے باہر لا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے، یہ سید سجاد ہے۔ جب شمر خیموں میں آیا ایک بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، کانوں سے بالیوں کو اتارا، بچی نے فرات کا رخ کیا، آواز دے کے کہا چچا ابا، چچا آ کے دیکھو میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، اچانک ایک بچی نہ جانے کتنا ظلم ہوا بے ہوش ہو کے گر گئی، لیکن پانی نہیں تھا جو چہرے پہ ڈالا جاتا، سب کے آنسو بہنے لگے، بچی کے چہرے پہ گرے۔ رات کا وقت تھا، ایک مرتبہ جناب رباب اٹھی، کہا بی بی میری سکینہ نہیں مل رہی۔ جناب زینب اٹھی، فرات کا رخ کیا، کہا بھیا عباس سکینہ کا کچھ پتا نہیں۔ جناب زینب مقتل میں اتری، آواز دیتی جاتی تھی سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں؟ اچانک ایک کٹے ہوئے گلے سے آئی آواز زینب آہستہ بولو، نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے مارے، میری بچی